قاری صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جنت میں جو اس کے نتیجے میں جو مراتب اور درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمانے والے ہیں، تھوڑے سا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے کہ اخلاق حسنہ اگر انسان کو میسر آ جاتا ہے اور انسان کی عادت اور طبیعت بن جاتی ہے کہ اپنے اخلاقی رویوں کو ہر وقت بلند رکھے، تو یہ اس کے لیے بہت بلند درجات کا باعث بن جاتا ہے۔ جی حدیث کے الفاظ ہے انا زعیم فی بیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت میں چبوترے کا ضامن ہوں۔ ضامن کس کے لیے؟ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ سبحان۔ اور یہاں میں رک کے دو باتیں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہم نے جب یہ بات پڑھتے ہیں سنتے ہیں بیتن، آج دنیا میں گھر خریدنا ہو تو بس اوقات پوری پار کی پونجی ہوتی ہے اور لگا دی جاتی ہے، جی ہاں، اور بس اوقات کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، گھر پھر بھی نہیں بنتا۔ گھر نہیں، صرف پلاٹ مشکل سے لیتے تو وہ بڑی خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے پلاٹ لے لیا۔ اور جنت میں جو گھر ہے، گھر کی تو بات ہی نہ کرو۔ میں تو اس روایت کو کبھی پڑھتا ہوں تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ آج گھر کے بعد ہٹس بنائے جاتے ہیں، چلو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، جی ہاں۔ چلو ایک خیمہ بنا لو، کبھی دھوپ کے وقت وہاں بیٹھ جائیں گے۔ ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ من لؤلؤ، سبحان۔ جنت میں کیسا خیمہ ہوگا جو موتی میں بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور موتی آج انسان بڑے سے بڑا کتنا کو ہو سکتا ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ عرضها 60 میلا، 60 میل تو اس خیمے کی چوڑائی ہوگی تو لمبائی کتنی ہوگی اللہ، اور اس کی اونچائی کتنی اونچائی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ تو انسان کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے نا کہ جنت کیسی ہے۔ اور سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں نعمتیں ایسی ہیں لا عین رأت، جی کسی آنکھ نے آج تک ان کا نظارے نہیں کیا، نہیں کی، ولا اذن سمعت، سامعات کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی سنائی، نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا، نہیں آئے، وہ آ بھی نہیں سکتا۔ آ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے میں اس کو جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، اور میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا جو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اور جھوٹ چھوڑنا بھی ایک اخلاقی رویہ، جی بہت بڑا۔ خواہ وہ مذاق کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو جنت کے درمیان میں محل لے کے دیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ مَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لے میں جنت کے بالا خانے اس کو لے کر دوں گا۔ سبحان سبحان۔ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ جنتیوں کا مقام اتنا بلند ہوگا کالکوکب الدری، جس طرح آج ہم زمین پہ بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ سبحان۔ تو حسن اخلاق انسان کو ایسا بلند مقام دلائے گا جو کم از کم انسانیت کے سوچوں میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں آپ نے پھر ایک اور جو بہت بڑی ہماری معاشرتی برائی ہے، جھوٹ کا بولنا، اور جھوٹ مذاق کے لیے بولنا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن یہاں تو بالفعل یعنی ہم یہ بھی اپنا ایک کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کسی کا مال غصب کر لیا، کچھ اور جو ہے آگے جھوٹی قسم کھا کے جھوٹی گواہی دے کے کہاں کہاں پر یہ سارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ وہ شخص صرف اپنا وقتی طور پر ہی کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ اتنی بڑی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا۔ بلکہ احنف بن قیس نے اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے نا، کیونکہ احنف بن قیس یہ شخص عرب کا بادشاہ تھا یہ، اور اس کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی حلم بردباری اور اخلاق کی وجہ سے۔ وہ کہا کرتے تھے لا مروءۃ للکذوب، جھوٹے آدمی کی کوئی مروت نہیں ہے، ولا ورع لسیء الخلق، جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ متقی نہیں بن سکتا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان گالیاں دینے والا ہو اور انسان کہے کہ کیا متقی شخص ہے، متقی نہیں بن سکتا۔ اور آگے کیا کہا کرتے تھے؟ وَلَا سُعْدَدْ لِلْبَخِيلِ، بخیلی کرنے والا کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے پہلو سکھائے ہیں جو امت کو، یہ اس کی بلندی کے لیے سکھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کے متعلق بتائیے، ہاں، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ اولم تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں، کان خلق القرآن، ان کا تو اخلاق قرآن تھا اور وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن مجسم۔ قرآن مجسم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں، انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اتنی تسلی ہوتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، ایک لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، اس کا اجر الگ ہے۔ بے شک۔ اور میں قرآن کی آیت وہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ جی جی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں استعمال کی، جی جی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میرے پیارے پیغمبر، جب میں کہہ رہا ہوں کہ تو دیوانہ نہیں، یہ لوگوں کی باتیں، اس لیے مطمئن ہو جائیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے سے انلیمیٹڈ اجر آپ کو ملے گا۔ اور اگلی بات، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پہلو سے مرتبہ کمال، لیکن اتنی قسمیں کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اور اس میں یعنی بڑی جامع جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ایک تو پہلی بات تو وہی کہ اصل گواہی گھر والوں کی گواہی ہوتی ہے۔ باہر تو ہم کتنے اچھے ہوں، لیکن اصل وہ جو اندر انسان کا باطن ہوتا ہے وہ تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی یعنی یہ اس میں ایک بہت گہرا ہمیں ربط بھی ملتا ہے اس پیغام کے اندر کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید سے دور ہے تو وہ بھی پھر اخلاق حسنہ کی ان بلندیوں کو پا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید وہ ایک انسان کے لیے کنٹینیوس آن گوئنگ ریمائنڈر، جہاں انسان اپنا تقابل کرتے ہوئے کہ میرے اندر قرآن جو اعلیٰ اخلاق کی بات کر رہا ہے ان میں سے کون سے میرے اندر ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ اور اسی لیے مفسرین نے جو نقطہ بیان کیا ہے نا وہ بہت عمدہ ہے۔ جی جی۔ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کریٹر ہے، بے شک۔ آگے کیا فرمایا؟ علم القرآن اور خلق الانسان۔ خلق الانسان، علم القرآن کا تذکرہ پہلے آیا ہے اور انسان کی تخلیق کا بعد میں تذکرہ آیا ہے۔ یہ کیوں مقدم کیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد بھی قرآن سکھانا ہے، قرآن سے یا تخلیق انسانیت سے زیادہ مہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اور انسان جب پیدا ہوگا اس سے پہلے سب سے پہلا اس کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رشد و ہدایت کا منبع و مصدر ہے مجھے اس کو اختیار کرنا ہے، تب ہی میرا بیان و تبیین کام آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اور اس سے یعنی یہ بات جو قرآن مجید آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ تخلیق انسان سے پہلے بھی تعلیم قرآن کا ذکر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی شخص کا اخلاق مکمل اور پورا ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ایک اپنا زندہ تعلق قائم نہیں کرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں آج قرآن مجید سے بالعموم جو دوری ہے، خاص طور سے اس کو سمجھنے کے حوالے سے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، بلکہ اب تو پڑھنا پڑھانا بھی اللہ ماشاءاللہ اس میں بھی وہ روز والی باقاعدگی اور اس میں وہ ایک اچھا جو رویہ
اور حسن قرات اور ایک محبت اور شوقت لگن والا پہلو جو ہے، بلکہ اگر کسی نے اپنا تقابل کرنا ہو کہ میری واقعی قرآن مجید سے وابستگی کیسی ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا دن میں اس کی کتنی گھڑیاں قرآن کے ساتھ گزرتی ہیں، اور کتنی گھڑیاں اگر وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ کا اخبار تو اسے زیادہ محبوب ہے، وہ تو زیادہ باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، تو پھر سوچ لے کہ یعنی اس میں جواب ہے اس بات کا کہ آج ہم جو اخلاقی اعتبار سے اتنا تنزل کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ قرآن سے رب ٹوٹا ہوا رب ٹوٹا اور ہوا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے اللہ کے رسول تلاوت سنا کرتے تھے، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے تو وہ کہتے ذکرنا ربنا ماشاءاللہ یا ابا موسیٰ، ہمیں ہمارے رب کی یاد تازہ دلائے۔ کیجیے۔ تو وہ ایک دن کیا کہہ رہے تھے، انی لاستحی اللہ انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اصل خوراک جو ہے، جا روحانی غذا جو میں نے لی نہ ہو۔ لینا، بے شک بے شک۔ تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو اخلاق حسنہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک خیر کا، بھلائی کا، معاشرے کے اندر بھی امن و سکون اور چین کا، اور آخرت میں بھی ترقی درجات کا ذریعہ ہے، اس میں ہمارے محترم قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو واضح فرمایا ہے کہ بھائی یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو حرز جام بنانا ہے، وہاں اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ کہ جس میں ہم ان چیزوں کو ایبزارب کر سکیں، اپنے اندر جذب کر سکیں، وہ ہے قرآن مجید سے ایک زندہ تعلق قائم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔